والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ منبر شریف پہ جلوہ بار علماء ذوی القدر و ذوی الاحتشام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی مٹانے ظلم و ستم کا غرور نکلے گا، مٹانے ظلم و ستم کا غرور نکلے گا، گھٹا کو چیر کے سورج ضرور نکلے گا۔ میرے حسین نے رکھی جہاں پہ پیشانی، میرے حسین نے رکھی جہاں پہ پیشانی، اسی زمین کے ذروں سے نور نکلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں، وہ نور جس کو کہ نور عین کہتے ہیں، بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رحمت و نور میں ڈوبی ہوئی یہ پاکیزہ اور حسین رات، جس میں ہم اور آپ سب شریک سعادت ہیں، جو بموقع عقیقہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں بارگاہ مولا میں کہ پروردگار عالم جس بچے کا عقیقہ ہوا، میرے مولا حسنین کے صدقے میں
اس کو صحت و سلامتی عطا فرما، آمین۔ اور شہدائے کرب و بلا کے صدقے مولا تعالی اس پاکیزہ بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے اسے رچایا ہے، سجایا ہے، بسایا ہے، اہتمام کیا ہے، یا اللہ تو ان کی دنیاوی اور دینی زندگی کو سنوار دے اور انہیں دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ جلوہ بار ہے۔ آج کے اس مقدس و پاکیزہ پروگرام کی سرپرستی عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب اہل سنت، مداح خیر الانام، طوطی باغ رسالت حضرت علامہ و مولانا محمد محمود عالم صاحب قبلہ متینی مدہ ظلہ العالی والنورانی، خطیب و امام مسجد اہل سنت رموہ پور سیر فرما رہے ہیں۔ آج کے اس پاکیزہ پروگرام میں واعظ قوم و ملت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ عالم صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں۔ آپ ان کے نورانی اور پاکیزہ چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس پاکیزہ پروگرام میں بحیثیت تالی قرآن حضرت حافظ و قاری نصیب اللہ صاحب، مداح خیر الانام طوطی باغ رسالت حضرت علامہ ثناء اللہ صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے خصوصی شاعر اہل سنت جن کی شاعری کی ایک دھوم مچی ہوئی ہے، میری مراد شاعر اہل سنت جناب نور احمد نور صاحب قبلہ خلیل آبادی، جنہیں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سماعت کر لیا۔ ممبر پاک پر اور بھی دیگر علماء کرام شہرائے اسلام تشریف فرما ہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اسی شعر سے سب کی شمولیت چاہتا ہوں۔ میں کس کو شمس کہوں، کس کو ماہتاب کہوں، میں کس کا ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ ہر ایک اپنی جگہ پر آفتاب و ماہتاب ہیں۔ آپ ان علماء کرام کے نورانی پاکیزہ چہرے کی زیارت کیجئے۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہوگا عقیقہ اور کربلا۔ آج کے اس مقدس پروگرام میں آپ کو عقیقہ کے متعلق بتاؤں گا اور پھر آپ کو کربلا بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب تک بیٹھیں بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ سب اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے رحمت، آقا انعامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، مالک ہر دو سرا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، جناب عبداللہ کے نور نظر، سیدہ بی بی آمنہ کے گلے تر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندروں کو پیدا کیا، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخ
لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، یہ دونوں سمندر آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے لوگو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انشاءاللہ العزیز انہی چند آیات کریمہ کے متعلق میں اپنی گفتگو کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آئیے چلیں ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں۔ پروردگار عالم کا، خلاق کائنات کا لاکھ کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں زندگی عطا فرمائی، پھر ہمیں زندگی عطا فرما کر کے اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، پروردگار عالم نے ہم پر خصوصی فضل فرمایا، خداوند قدوس نے ہم پر یہ رحم فرمایا کہ ہمارے گلشن میں اللہ نے پھول کھلائے، ہمارے گلشن کو اللہ نے ہرا بھرا کر دیا۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں، اللہ کی نعمت پر ہمیشہ شکر گزار ہو کر کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرما کر کے ہماری زندگی کو طرح طرح کی نعمتوں سے مزین فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری زندگی میں اولاد یہ ہم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہماری زندگی میں رہنے کا مکان ہو جائے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہماری زندگی میں اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے یہ خداوند قدوس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب اللہ ہمیں صحت عطا فرما رہا ہے تو پھر اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے تو پھر اللہ کی نعمت کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل مبارکباد ہیں اہل خانہ، قابل مبارکباد ہیں وہ تمامی حضرات جنہوں نے بچے کی پیدائش کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی فرما کر کے، سنت کی ادائیگی کر کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر آپ اس کی فضیلت بھی ملاحظہ کیجئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو پھر میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اگر تم نے میری نعمت پر میرا شکر ادا کیا تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمت پر انکار کیا، میری نعمت کی ناشکری کی تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو سارے لوگوں کو خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں ہونا یہ چاہیے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ لیکن آئیے صاحب بہار شریعت حضرت علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب بچے یا بچی کی ولادت ہو جائے تو ان کے داہنے کان میں 4 بار اذان دی جائے اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ صاحب بہار شریعت اسے تحریر فرماتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی تحریر فرماتے ہیں۔ جب بچے کے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بچے یا بچی کو شیطانی وسوسوں سے بلاؤں سے دور فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر 7ویں روز عقیقہ کرنا سنت مستحبہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بساط ہو، اگر آپ کو توفیق ملی ہوئی ہو، اگر آپ کی حالت اچھی ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں تو آپ اس تاریخ میں ضرور عقیقہ کیجئے، ورنہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ عقیقہ کریں گے،
عقیقہ ہو جایا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چلیے آئیے ایک سوال کیا جائے۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیوں میں شیرینی تقسیم کرتا ہے، خوشیوں میں جھوم جاتا ہے، لیکن صاحب یہ کون سی بات رہی؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے یہاں اور اس کے خوشی میں آپ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ بچے کی یا بچی کی پیدائش میں جانور ذبح کر رہے ہیں۔ آخر بچے کی پیدائش میں اور جانور کے ذبح کرنے میں کون سی نسبت ہے؟ بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور آپ جانور کو ذبح کر کے خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم کو عقیقہ کرنا ضروری ہے، یہ عقیقہ کیا کیوں جاتا ہے؟ ذرا آپ سنیں عقیقہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ عقیقہ کا مفہوم یہ ہوا کرتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسی کو عقیقہ کہا جاتا ہے، اور عقیقہ کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو نے ہمارے گلشن میں پھول کھلایا ہے، ہم جانور ذبح کر کے تیری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو نے میرے گلشن میں پھول کھلایا، اس لیے اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں جانور ذبح کر کے ہم تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیے جانور ذبح کر کے اللہ کا تقرب حاصل کر لیتے ہیں۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو تو آپ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ آپ نے کہا سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے قربانی کا مفہوم سمجھاتے ہیں کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اس عمل کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ جانور ذبح کر کے بچے کی پیدائش کے موقع پر ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس میں کوئی فضول خرچی والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اللہ حضرت عامر ذبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں مع الغلام عقیقہ، بچے کی پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے۔ فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمًا، کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کی طرف سے خون بہاؤ۔ وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے گندگی دور کر دو۔ گندگی سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر بال اگے رہتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب باپ بچے کا عقیقہ کریں تو 7ویں روز آپ اس بچے کے بال کو بھی اتروا دیا کریں۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے جس نے ہمیں تمام طرح کی برکتیں عطا کی ہے، رحمتیں عطا کی ہے۔ ورنہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو خون کے جو جانور ذبح کیا جاتا تھا، عقیقہ کرتے تھے لوگ، تو پھر اس میں وہی خون اس بچے کے سر پر پوت دیا کرتے تھے۔ مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے رسوم جاہلیت کو مٹا دیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ جانوروں کے خونوں کو بچوں کے سروں پر پوتا نہ جائے گا، لگایا نہ جائے گا، بلکہ ان بچوں کے سروں کے بالوں کو اتروائیے اور اس کو کسی کوڑے دان میں نہ ڈالیے صاحب، بلکہ آپ یہ کیجئے، آپ عقیقہ کرتے ہیں 50,000 لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں، مگر ایک سنت کو لوگ زندہ نہیں کر پاتے ہیں، لوگ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے آپ نے عقیقے کے پروگرام کے موقع پر مصطفیٰ کریم کی میلاد سنائے، میلاد کا اہتمام کیا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ جب آپ اپنے بچوں یا بچیوں کے بال کو اتروائیے تو آپ اس کو نہ ڈالیے، بلکہ آپ اس کو وزن کر لیجئے اور اس کو چاندی سے وزن کیجئے، جتنی چاندی وزن میں آئے اس کو صدقہ کر دیجئے۔ یہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بال اتروایا اور اس کے بعد میں
اس کو چاندی سے وزن کرایا. روایتوں میں آتا ہے 1 درہم یا اس سے کم کچھ وزن میں آیا اور خاتون جنت نے اسے صدقہ کر دیا. اس لیے اللہ کے نیک بندو، جب آپ عقیقہ کریں اور بچوں کے بالوں کو اتروائیں تو جہاں 50,000 لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، وہیں نبی کریم کی ایک سنت کو اور زندہ کیجئے. بچوں کے بالوں کو اتروا کر کے اسے وزن کر کے چاندی کے برابر صدقہ کر دیجئے. اللہ اللہ. پتہ یہ چلا بچے کی پیدائش کے موقع پر جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں وہ دکھانے کے لیے نہیں، وہ گوشت کھلانے ہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے شکریہ میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ایسا کیا کرتے ہیں. اللہ اللہ. میرے نبی کی ایک اور حدیث سنیں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے، بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوا کرتا ہے. اور گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عقیقہ نہیں ہوتا ہے اس کی صحت و سلامتی، اس کی نشو نما اور تمام چیزوں کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب کسی بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو عقیقے کی وجہ سے بچے کی زندگی سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بچے کی صحت و سلامتی اور اس کی نشو نما قاعدے سے ہوتی ہے. یہ عقیقے کا فائدہ ہوا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے ہمارے یہاں جب بچے یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اپنے بچی یا بچے کی پیدائش کے موقع پر عقیقہ کرتے ہیں. یہ سنت مستحبہ ہے اور حنفیہ کے نزدیک ایسا کرنا یہ مباح بھی ہے اور اس لیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اللہ اکبر. بات بچوں کی پیدائش کی چل پڑی ہے تو ذرا سنیں. بچوں کی پیدائش پر داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر ہونی چاہیے. 7ویں روز عقیقہ کرنا چاہیے. اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے. اچھے ناموں کی برکت بچے یا بچی کو ملی گئی. مگر آج تو فیشن کے اس زمانے میں لوگوں نے خود سے نام رکھنا شروع کر دیا ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور لوگ فیشنیبلی ناموں کو رکھتے ہیں. ایسے نام رکھے جاتے ہیں جس کا ڈکشنری میں کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. اللہ اللہ. میں یہ کہتا ہوں آپ یاد رکھو پیارے، کل بروز محشر کسی کو اس کے باپ کے ساتھ پکارا جائے گا. جب اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اس کا اچھا نام نہیں ہوگا تو کل میدان محشر میں آپ کی رسوائی ہو جایا کرے گی. اس لیے نام رکھنا ہے تو اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے، اپنے دیار کے امام سے ملاقات کیجئے. میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی اچھا نام بتائیے. وہ جب نام بتائیں گے تو انبیاء کے نام پر نام بتائیں گے، صحابہ کے نام پر نام بتائیں گے. اللہ اللہ. اور بچی ہوگی تو صحابیہ کا نام بتائیں گے، بچی ہوگی تو امہات المومنین کے نام پر نام بتائیں گے. اور آپ اس بات کو یاد رکھیں، ناموں کا اثر ان کی زندگی پر، اس کی پرسنالٹی پر ضرور پڑا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندو، اس پاکیزہ پروگرام سے ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، فیشنیبلی ناموں سے پرہیز کیجئے. اور نام رکھنا ہے تو انبیاء کے نام پہ نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو، اولیاء کے نام پر نام رکھو. اور اگر بچی ہے تو صحابیات کے نام پر نام رکھو، امہات المومنین کے نام پر نام رکھو، بنات طیبات کے نام پر نام رکھو. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ان بزرگوں کے، ان اولیاء کرام کا اور ان انبیاء، ان صلحاء عظام کی برکتوں کا اثر بچے یا بچی کی زندگی پر ضرور. اللہ اکبر. جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو سنت ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچوں کو لایا جاتا تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں بچوں کو لایا جاتا تھا تو کوئی میٹھی نرم چیز مصطفیٰ کریم اپنی زبان میں لیتے تھے، اندر لیتے تھے، اس کو نرم فرماتے تھے اور پھر اس بچی یا بچی کے منہ میں ڈال دیا جاتا تھا. شریعت کی اصطلاح میں اسے تحنیک کہا جاتا ہے. تحنیک خود میرے آقا نے حسنین کی تحنیک فرمائی ہے. آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان نہ رہے مگر